آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں جو اکتوبر 2025 میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی تنازع بھڑکا، اس کا ایک گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ جی، اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں، کچھ خلاصے ہیں، تجزیے ہیں، ان کی بنیاد پر ہم کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ یہ واقعات کیسے ہوئے، ان کے پیچھے کیا وجوہات تھیں اور ان کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ بالکل، مقصد صرف خبریں دہرانا نہیں بلکہ سمجھنا ہے کہ یہ معاملہ اتنا اہم کیوں ہے۔ اور یہ خطے کے لیے کیوں اہمیت رکھتا ہے، صرف دو ملکوں کی بات نہیں۔ ٹھیک کہا، اور بات یہ ہے کہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ شاید 2021 میں طالبان کے کابل پر کنٹرول کے بعد سب سے سنگین سرحدی کشیدگی تھی، تو یہ معاملہ معمولی نہیں ہے۔ جی واقعی، شدت کافی زیادہ تھی۔ تو چلیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ہوا کیا تھا اصل میں؟ یہ 11-12 اکتوبر کے آس پاس کیا واقعات ہوئے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر 11 اور 12 اکتوبر کو سرحد پر شدید لڑائی شروع ہوئی۔ پاکستان کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سرحدی چوکیوں پر حملے ہوئے۔ حملے کہاں سے ہوئے؟ ان کے مطابق یہ حملے افغانستان کی سرزمین سے ہوئے اور یہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP سے منسلک جنگجوؤں نے کیے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ مربوط اور بلا اشتعال حملے تھے۔ اچھا، اور پھر پاکستان نے جوابی کارروائی کی؟ جی، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے دفاع میں جوابی کارروائی کی اور اس میں انہوں نے کافی بھاری جانی نقصان کا دعویٰ بھی کیا۔ کتنا نقصان، کچھ اندازہ ہے؟ پاکستانی فوجی ذرائع کے مطابق ان کے 23 فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور جوابی کارروائی میں ان کا دعویٰ ہے کہ 200 سے زائد عسکریت پسند مارے گئے یا غیر جانبدار کیے گئے۔ وہ ان عسکریت پسندوں کو طالبان سے منسلک سمجھتے ہیں۔ 200 سے زائد، یہ تو بہت بڑا عدد ہے۔ جی، لیکن یہ اعداد و شمار پاکستانی ذرائع سے ہیں، ان کی آزادانہ تصدیق مشکل ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو دوسری طرف افغانستان یعنی طالبان انتظامیہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کیا موقف ہے؟ ان کی کہانی بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہل پاکستان نے کی، خاص طور پر فضائی حملوں کی صورت میں۔ فضائی حملے افغان سرزمین کے اندر؟ جی، ان کا الزام ہے کہ پاکستانی فضائیہ نے نہ صرف سرحدی علاقوں بلکہ اندر شہری آبادیوں کو بھی نشانہ بنایا۔ خاص طور پر صوبہ پیکتیکا کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی افواج نے صرف جوابی فائرنگ کی۔ اور کیا وہ بھی کسی نقصان کا دعویٰ کرتے ہیں؟ جی، وہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستانی جانب جانی نقصان پہنچایا ہے، لیکن تفصیلات اعداد و شمار اکثر متضاد ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہ ایک کرکٹرز والا واقعہ بھی ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ کیا تھا؟ ہاں، وہ بہت افسوسناک تھا۔ اطلاعات یہ تھیں کہ پیکٹیکا میں ایک مبینہ پاکستانی فضائی حملے میں 3 افغان ڈومیسٹک کرکٹرز ہلاک ہو گئے۔ جی، نوجوان کھلاڑی تھے، وہیں موجود تھے اور حملے کی زد میں آ گئے۔ اس پر افغانستان میں بہت شدید رد عمل آیا۔ اور فوری طور پر انہوں نے کرکٹ سیریز سے دستبرداری اختیار کر لی تھی، ہے نا؟ بالکل، افغانستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان میں ہونے والی سہ افریقی سیریز سے اپنی ٹیم واپس بلا لی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کشیدگی صرف فوجی نہیں رہی تھی، عوامی اور سفارتی سطح پر بھی آ گئی تھی۔ ظاہر ہے۔ اچھا، اور پھر عملی طور پر سرحدوں کا کیا ہوا؟ وہ تو بند کر دی گئی تھی۔ جی، پاکستان نے بڑی گزرگاہیں جیسے طورخم ہے، چمن ہے، وہ ہر قسم کی آمد و رفت اور تجارت کے لیے بند کر دیں۔ اس کا تو بہت اثر پڑا ہوگا عام لوگوں پر اور تجارت پر۔ یقیناً، ہزاروں لوگ روزانہ سرحد پار کرتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، وہ سب رک گیا، کافی مشکلات پیدا ہوئیں۔ یہ بندش کب تک رہی؟ یہ کچھ دن رہی، پھر غالباً 15 اکتوبر کے آس پاس کچھ عالمی دباؤ بھی تھا تو دونوں طرف سے 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ مذاکرات کے لیے؟ جی، تاکہ بات چیت کا کوئی ماحول بن سکے۔ ایک وقتی ریلیف تھا لیکن صورتحال غیر یقینی تھی۔ اور پھر مذاکرات شروع ہوئے؟ کہاں؟ جی، 18 اکتوبر کو دوحہ میں قطر میں باقاعدہ بات چیت شروع ہوئی۔ اطلاعات یہی ہیں کہ قطر اور سعودی عرب جیسے ممالک ثالثی کر رہے ہیں۔ مقصد کشیدگی کم کرنا ہے؟ جی، فوری طور پر کشیدگی کم کرنا اور شاید مستقبل کے لیے کوئی راستہ نکالنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے واقعات۔ اب ذرا تہ میں جاتے ہیں، یہ سب ہوا کیوں؟ مطلب پاکستان کا بنیادی مسئلہ یا الزام کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا جو بنیادی موقف بار بار سامنے آیا ہے وہ TTP کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین
طالبان کے کنٹرول میں آنے کے بعد سے ٹی ٹی پی کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بن گئی ہے۔ یعنی وہاں سے حملے ہوتے ہیں پاکستان میں؟ جی، پاکستان کا الزام ہے کہ ٹی ٹی پی کے جنگجو وہاں ٹریننگ لیتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں اور پھر سرحد پار آ کر پاکستانی فورسز اور شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شواہد بھی دیے کابل کو، لیکن کارروائی نہیں ہوئی۔ تو ان کے مطابق یہ حالیہ حملے بھی وہیں سے ہوئے اور اس لیے انہیں براہ راست کارروائی کرنی پڑی۔ بالکل، وہ ذمہ داری براہ راست افغان سرزمین پر ڈال رہی ہیں۔ لیکن افغانستان تو اس سے انکار کرتا ہے، ان کا کیا جواب ہے؟ وہ سختی سے تردید کرتے ہیں۔ طالبان انتظامیہ کہتی ہے کہ وہ کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ ان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال ہو۔ ان کا الٹا الزام ہے کہ پاکستان اپنی اندرونی سیکیورٹی ناکامیوں کا ملبہ ان پر ڈال رہا ہے۔ اور وہ پاکستانی فضائی حملوں پر بھی احتجاج کرتے ہوں گے؟ بہت زیادہ۔ وہ اسے اپنی خود مختاری پر حملہ سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر شہری علاقوں میں بمباری کے الزامات پر وہ بہت سخت موقف رکھتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک ریڈ لائن ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں وہ جو ڈیورنڈ لائن ہے، اس کا کیا کردار ہے؟ وہ تو ویسے ہی ایک متنازع اور مشکل سرحد ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ تقریباً 2600 کلومیٹر طویل سرحد، زیادہ تر پہاڑی علاقہ، کنٹرول کرنا ویسے ہی بہت مشکل ہے۔ اور افغانستان نے تو اسے کبھی تسلیم بھی نہیں کیا ہے نا؟ جی، تاریخی طور پر یہ تنازع رہا ہے۔ اس کی وجہ سے مؤثر بارڈر مینجمنٹ، نگرانی، یہ سب بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ کون ذمہ دار ہے، کہاں سے کون آیا گیا، یہ طے کرنا مشکل ہے۔ تو جنگجو اور اسمگلر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ بالکل، اور پھر دونوں ملک ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں۔ یہ چیز مسئلے کو اور الجھا دیتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو سامنے آئی تھی وہ پاکستان کے وزیر دفاع کا بیان تھا بھارت کے بارے میں۔ جی، انہوں نے الزام لگایا تھا کہ کابل انتظامیہ اس تنازع میں بھارت کی پراکسی کے طور پر کام کر رہی ہے، یعنی بھارت کے اشارے پر پاکستان کو غیر مستحکم کر رہی ہے۔ یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ اس سے تو تعلقات اور خراب ہوئے ہوں گے۔ ظاہر ہے، یہ الزام تراشی ظاہر کرتی ہے کہ معاملہ صرف سرحد یا ٹی ٹی پی تک نہیں رہا، بلکہ علاقائی رکاوٹیں بھی اس میں شامل ہو رہی ہیں، یا کم از کم ایسا تاثر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب ملا کر صورتحال بہت پیچیدہ ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تنازع اتنا اہم کیوں ہے؟ مطلب ٹھیک ہے، سرحدی جھڑپ ہوئی، لیکن اس کے وسیع تر اثرات کیا ہیں؟ اس کی اہمیت کئی لحاظ سے ہے۔ ایک تو جیسا ہم نے کہا، یہ 2021 کے بعد کی سب سے شدید جھڑپ تھی۔ یہ بذات خود ایک خطرناک علامت ہے کہ تعلقات کس نہج پر پہنچ گئے ہیں۔ اور دوسرا، ظاہر عام شہری، ان پر کیا بیت رہی ہے؟ بالکل، سرحد کے دونوں طرف جو لوگ رہتے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ گولہ باری، فضائی حملوں کا خوف، پھر نقل مکانی، گھروں کا نقصان، وہ کرکٹرز کی ہلاکت بھی اسی میں آتی ہے۔ اور سرحد بند ہونے سے روزگار کا مسئلہ؟ جی، روزگار، تجارت، خاندانوں کا ملنا جلنا سب متاثر ہوتا ہے۔ ان کمیونٹیز کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اور کیا یہ خطے کے لیے بھی خطرناک ہے؟ بہت زیادہ۔ دیکھیں نا، سعودی عرب اور قطر فوراً ثالثی کے لیے آ گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علاقائی طاقتیں بھی سمجھتی ہیں کہ اگر یہ کشیدگی بڑھی تو یہ صرف ان دو ملکوں تک نہیں رہے گی، یعنی پورے جنوبی ایشیا یا وسطی ایشیا تک پھیل سکتی ہے۔ جی، اس کا خطرہ موجود ہے۔ یہ پورے خطے کے استحکام کو متاثر کر سکتی ہے۔ اور دہشت گردی والا پہلو، پاکستان تو اسے ٹی ٹی پی کے خلاف جنگ کہہ رہا ہے۔ ہاں، یہ بھی اہم ہے۔ پاکستان اسے اپنی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کا حصہ سمجھتا ہے۔ اس آپریشن کے نتائج، چاہے وہ کامیاب ہوں یا نہ ہوں، اس بحث پر اثر ڈالیں گے کہ کیا سرحد پار کارروائیاں مسئلے کا حل ہیں یا مزید مسائل پیدا کرتی ہیں۔ محفوظ پناہ گاہوں کا مسئلہ تو پرانا ہے۔ جی، اور یہ واقعہ اس بحث کو مزید تیز کر دے گا۔ اور سفارتی طور پر، جیسے وہ کرکٹ والی مثال تھی، تعلقات خراب ہوتے ہیں؟ بالکل، عوامی سطح پر، ثقافتی سطح پر جو تھوڑے بہت رابطے ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو جنگ بندی تو ہے، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں دوحہ میں، لیکن کیا یہ پائیدار ہے؟ پاکستانی وزیر دفاع نے تو شکوک کا اظہار کیا تھا۔ یہی اصل سوال ہے۔ صورتحال اب بھی یوں کہیں کہ غیر یقینی ہے۔ ایک طرف مذاکرات ہیں، دوسری طرف بیانات اور الزامات کا سلسلہ رکا نہیں۔ اور جو دعوے ہیں نقصانات کے، وہ بھی متضاد ہیں۔ جی، اور زمینی حقائق کیا ہیں، اس کی آزادانہ تصدیق بہت مشکل ہے۔ اس ماحول میں اعتماد کیسے بحال ہوگا، یہ دیکھنا ہے۔
خاص طور پر وہ جو افغانستان کے اندر فضائی حملوں کا الزام ہے، وہ معاملہ تو بہت حساس ہوگا۔ بہت زیادہ۔ طالبان انتظامیہ اسے اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی سمجھتی ہے۔ اگر ایسا دوبارہ ہوا تو رد عمل شدید ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے مستقل حل میں۔ اور عملی طور پر کیا سرحدیں وغیرہ معمول پر آ گئی ہیں؟ تجارت، آمد و رفت؟ اطلاعات یہی ہیں کہ مکمل بحالی میں وقت لگ رہا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود شاید مکمل طور پر سرحدیں نہیں کھلی ہیں یا پابندیاں ہیں۔ اس سے معیشت متاثر ہو رہی ہے، خاص طور پر سرحدی علاقوں کی۔ تو خدشہ یہ بھی ہے کہ یہ معاملہ دوبارہ بھڑک سکتا ہے یا شاید وسیع ہو سکتا ہے؟ جی، یہ خدشہ موجود ہے۔ اگر عسکریت پسند گروہ ٹی ٹی پی ہو یا کوئی اور اس صورتحال کا فائدہ اٹھائیں، یا اگر دونوں میں سے کوئی ملک اسے اپنی جیت سمجھ کر مزید سخت موقف اپنائیں تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ تو آگے کیا دیکھیں؟ کن چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو دوحہ مذاکرات۔ کیا وہاں سے کوئی ٹھوس نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا صرف جنگ بندی پکی ہوتی ہے یا کوئی طویل مدتی حل، جیسے بارڈر مینجمنٹ کا کوئی مشترکہ طریقہ کار؟ جیسے مشترکہ گشت یا انٹیلیجنس شیئرنگ؟ جی، اس قسم کی کوئی چیز۔ کیا اس پر اتفاق ہو پاتا ہے؟ یہ بہت اہم ہوگا۔ اور عملی اقتدامات؟ مطلب کیا پاکستان فضائی عملوں سے گریز کرے گا؟ کیا افغانستان ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرے گا؟ یہی دوسرا بڑا سوال ہے۔ الفاظ سے زیادہ عملی اقدامات دیکھنے ہوں گے۔ کیا دونوں طرف سے کوئی ٹھوس، قابل تصدیق قدم اٹھایا جاتا ہے جس سے اعتماد بحال ہو؟ تیسرا، وہ سرحدی علاقے اور وہاں کے لوگ۔ بالکل، ان کی صورتحال کیا ہے؟ کیا لوگ واپس جا سکے ہیں؟ کیا انہیں مدد مل رہی ہے؟ انسانی ہمدردی کے پہلو پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور علاقائی سطح پر سعودی عرب، قطر کے علاوہ باقی پڑوسی، ایران، چین، بھارت؟ جی، ان کا رد عمل، ان کی سفارت کاری، یہ سب اہم ہوگا۔ کیا کوئی اور ملک بھی اس میں شامل ہوتا ہے؟ علاقائی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اور آخر میں عسکریت پسند؟ ہاں، ان کی سرگرمیاں، کیا ٹی ٹی پی یا داعش خراسان یا دوسرے گروہ اس کشیدگی کا فائدہ اٹھا کر اپنی کارروائیاں تیز کرتے ہیں؟ یہ خطے کی سلامتی کے لیے مسلسل خطرہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ صورتحال تھی جو اکتوبر 2025 میں پیش آئی۔ شدید لڑائی، متضاد دعوے، جانی نقصان، سفارتی تناؤ، سرحدوں کی بندش، پھر جنگ بندی اور مذاکرات۔ جی، اور اس کی بنیاد میں ٹی ٹی پی کا مسئلہ، خود مختاری کے خدشات، ڈیورنڈ لائن کی پیچیدگیاں، یہ سب شامل ہیں۔ اور اس کی اہمیت صرف دو طرفہ نہیں بلکہ شہریوں، علاقائی استحکام، انسداد دہشت گردی کی کوششوں اور سفارتی تعلقات، سب پر اس کے گہرے اثرات ہیں۔ بالکل، صورتحال ابھی بھی نازک ہے اور مستقبل میں کئی چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ تو آخر میں کوئی ایک سوچ یا سوال جو آپ سامعین کے لیے چھوڑنا چاہیں گی اس پوری بحث کی روشنی میں؟ شاید سب سے بڑا سوال جو ان ذرائع سے ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب دو ہمسایوں میں اعتماد اس قدر ختم ہو چکا ہو، جب سلامتی اور خود مختاری کے تصورات ٹکرا رہے ہوں اور جب سرحد خود مسائل کا شکار ہو، تو کیا مذاکرات بذات خود کافی ہیں؟ کیا دوحہ جیسے پلیٹ فارم صرف وقتی آگ بجھا سکتے ہیں، یا وہ حقیقی معنوں میں اعتماد بحال کرنے والے اقدامات جیسے سرحد پر مشترکہ نگرانی یا انٹیلیجنس کا تبادلہ تک پہنچ سکتے ہیں، خاص طور پر جب دونوں طرف سے بیانیہ اتنا مختلف ہو؟ یہ نازک جنگ بندی گہرے الزامات کے سائے میں کب تک قائم رہ سکتی ہے؟ اس کا جواب ہی شاید اس خطے کا مستقبل طے کرے گا۔ بہت اہم نکتہ۔ اس گہری اور تفصیلی گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اور ہمارے سامعین کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔